لگتا ہے کہ حکومت نئی آزمائش سے دوچار ہونے جا رہی ہے. ایک طرف پی ٹی آئی کا آصف تو دوسری طرف ناراض مولانا جنہیں اب تک نہیں منایا جا سکا. گریٹر کینال کے ایشو پر حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان بھی سر جنگ جاری ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے نہ جانے کب حکومت چھوڑ دیں. حکومت چھوڑنے میں میرا ریکارڈ بہت خراب ہے. نون لیگ کی بات کی جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ پارٹی کے رہنما پارٹی قیادت سے خوش نہیں ہیں. خرم دستگیر کا نواز شریف سے 1 سال کی کاوش کے باوجود نہ ملنے کا شکوہ ظاہر کرتا ہے کہ پارٹی میں سب کچھ اچھا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ حکومت اپنے اتحادیوں کو کیوں منانے میں ناکام ہے؟ نواز شریف کیوں پارٹی سے لا تعلق ہو گئے ہیں؟ شام میں حکومت کی تبدیلی کے بعد امریکہ اور اسرائیل کا ایران کے ایٹمی پروگرام پر نشانہ بنانے کی خبریں خطے کے لیے کتنی خطرناک ہیں؟ کیا اگلا نشانہ ایران ہے؟ ان تمام ایشوز کے ساتھ آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے نجم سیٹھی. السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سر صاحب ملک کا بحرانوں میں ہونا تو کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن مسلم لیگ نون بحران میں ہے باوجود اس کے کہ آپ نے بہت دفعہ کہا کہ یہ حکومت کہیں نہیں جانے والی. لیکن جو اشارے مل رہے ہیں ہمیں وہ تھوڑے معنی خیز ہیں. ایک تو یہ کہ ایم کیو ایم کی جانب سے اچانک یہ کہا گیا ہے کہ ہم نہ جانے کب ناراض ہو کر وزارتیں چھوڑ دیں. چلیں پی ٹی آئی اگر اس طرح کا شکوہ کرے تو بنتا ہے. پیپلز پارٹی ایک عرصے سے پر تول رہی ہے, ناراضی کا اظہار کر رہی ہے, لیکن ایم کیو ایم اچانک یہ بات کرنے شروع ہو گئی. دوسری طرف فیصل وابڈا اس حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, بے لاگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. وہ تو رحم ہی نہیں کھاتے کسی بھی طرح سے. یہ حکومت نہ مولانا کو بھاؤ دے رہی ہے, لفٹ کرا رہی ہے, نہ پیپلز پارٹی کی شکایات, سی سی آئی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا, 3 دفعہ ہو جانا چاہیے تھا, نہیں بلایا جا رہا, پی ٹی آئی کو انگیج نہیں کر پا رہے, اسٹیبلشمنٹ کا دفاع نہیں کر پا رہے, لیکن حکومت کری جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کہیں نہیں جانے والی. یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کی ضمانت کے علاوہ اس حکومت کے پاس کون سی گارنٹی ہے؟ میری ضمانت نہیں ہے, میری لاجک ہے. اچھا آپ سوچئے کہ 1 سیکنڈ کے لیے میرے سر پہ ٹوپی ڈال دیجیے. اچھا سلیمانی یا کوئی اور؟ نہیں بس اب چھوڑے نا, کوئی کس قسم کی ٹوپی. ٹھیک ہے, اب آپ نے ٹوپی ڈال دی. اب میں اور آپ میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں اور ادھر سے لوگ آ رہے ہیں مجھے کہنے کے عائشہ یہ نہیں ٹھیک کرتی, عائشہ میں گھاس نہیں ڈالتی, عائشہ منہ سے نہیں بات کرتی ہمارے ساتھ, ہاں یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی. اور میں سن رہا ہوں سارا کچھ. ٹھیک, اور یہی صورتحال ہے نا کہ بڑے لوگ تنقید کر رہے ہیں اور وہ تنقید اس لیے, اور ان کو پتہ ہے کہ وہ جو ٹوپی والا بیٹھا ہوا ہے فیصلہ تو اس کا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اب ٹوپی والا سن رہا ہے یہ ساری باتیں. ٹھیک, تو اب ٹوپی والا کیا کرے گا؟ کیا وہ ایم کیو ایم کی بات سنے گا؟ کیا وہ پیپلز پارٹی کی بات سنے گا؟ کیا وہ کسی اور کی بات سنے گا؟ مولانا کی بات سنے گا؟ تو سننے سے پہلے وہ سوچے گا یہ کہ یہ لوگ جو سارے لوگ لگے ہوئے ہیں باتیں کرنے, یہ کون ہے؟ یہ ذرا ان کی کریڈینشلز تو دیکھے جائے ذرا. اچھا ایم کیو ایم تو یار وہ تو سارا وقت ہی روتے رہتے ہیں. اچھا کوئی نئی بات تو نہیں, اور جب اشارہ کرے تو لائن میں آ جاتے ہیں, پھر ہونا شروع کر دیتے ہیں. ان کو اب جتنا بھی دیں وہ کم ہے ان کے لیے. تو neither here nor there. اچھا آگے آئے مولانا تو you can't be trusted. مولانا جو ہے وہ تو ایویں نہیں عمران خان اس کو اٹیک کرتا تھا. مولانا جو ہے اس کا تو اب سپورٹ بیس بھی بہت کم رہ گیا ہے. بس یہی ہے کہ اس کے پاس بڑے سپورٹرز ہیں جو وہ لانگ مارچ کر سکتے ہیں. بٹ دیٹس دی اونلی ایشو. ادروائز مولانا کی تو کنسٹیٹیونسی کے پی میں بھی اب گرتی جا رہی ہے, تو پاپولر سپورٹ تو نہیں ہے مولانا کے پاس. اور اب تو مولانا کی اپنی کنسٹیٹیونسی جو ہیں جہاں باقی مولانے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اتفاق نہیں کرتے. تو از ون آف سیورل مولاناز ان دا کنٹری. تو یہ ایسی بھی کیا بات ہے, وی کانٹ بی بلیک میلڈ. آئیے آگے پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی تو ایکچولی بات تو ہماری سنتی ہے. زرداری صاحب تو ہر بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں, مگر وہ تو پرانی عادت ہے ان کی, وہ تو گیمز کھیلتے رہتے ہیں. وہ سارا وقت پاور کے پیچھے کبھی ادھر کبھی ادھر, وہ اپنی پوزیشن کو کانسٹنٹلی تگڑا کرنا چاہتے ہیں. تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنا بیٹا جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے. مگر بات یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی والے جو ہیں
یہ بھی ہمارے لیے چھوٹا موٹا پرابلم تو رہتے ہیں نا. فار ایگزامپل ہم چاہتے ہیں NFC ایوارڈ کو ریوائز کیا جائے, یہ نہیں مان رہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ کوئی نئے شہریں کوئی بنے, یہ وہ بھی روکتے ہیں. پھر یہ MQM کے ساتھ بھی ملنے کے لیے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور سندھ کے اندر انہوں نے سندھ کارڈ رکھا ہوا ہے اور کوئی بات نہیں سنتے وہاں. اور یاد رہے کہ ہم ہی نے ان کے اوپر الزام لگایا تھا کہ جو گڑبڑ سندھ میں ہو رہی ہے, جو چوری ہو رہی ہے, اور وہ جو ساری منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, وہ ایکچولی ٹیررزم کو سپورٹ کر رہی ہے. یاد نہیں ہے, فائلیں اتنی تھی بڑی ہوئی ان کے اوپر, جنرل راحیل شریف کے دور میں بھی سامنے آیا تھا. تو پیپلز پارٹی, زرداری صاحب از اے پولیٹیشین. پولیٹیشین کی ایک کیریکٹرسٹک ہوتی ہے, وہ یہ کہ وہ سارا وقت منورنگ کرتے رہتے ہیں, اپنی زبان پہ نہیں ٹکتے, کبھی ادھر کانسٹنٹلی وانٹنگ مور پاور, مور. اچھا, تو یہ تو ٹھیک ہے, اٹس انڈرسٹینڈیبل. اچھا, مگر دیر از نو ریئل تھریٹ. اگر ہمیں چوز کرنا پڑے بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ, تو نون لیگ تو برخودار ہے. وہ چاہ رہے تھے PNV لگانا ہوئے تو سانو پوچھ دے رہے ہیں. اور شہباز شریف صاحب, تو اس سے بہتر ہمیں پرائم منسٹر کون مل سکتا ہے اتنا اچھا برخودار. اچھا, ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی سیاست تھوڑی کمزور چل رہی ہے. یہ لوگ مولانا کو بھی صحیح نہیں کر سکے, نیگوسیشن نہیں ٹھیک کرتے. وہاں بھی ہم نے محسن نقوی کو بھیجنا پڑتا ہے. MQM کو بھی انہوں نے ناراض کیا ہوا ہے. یہ تھوڑی سی ایڈمنسٹریشن کے اوپر یہ زیادہ زور رکھتے ہیں. پالیٹکس جو ہے نا, کولیشن کو چلانا, اس میں کم زور لگاتے ہیں. اب ایک بندہ رکھا ہوا ہے انہوں نے, عطا طارر, وہی لگا رہتا ہے, بولتا رہتا ہے, اور کوئی بولتا ہی نہیں ہے. ان کی کوئی سوشل میڈیا کچھ نہیں ہے. مطلب یہ ان کی کمزوریاں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر کم از کم ان کی جو کمزوریاں ہیں وہ ہمیں پتہ تو ہے نا کیا کمزوری ہے. اور یہ گیمز نہیں کھیلتے ہمارے ساتھ. اچھا, جو ہم حکم کرتے ہیں وہ پوری اس کی تعمیل ہوتی. وہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی انکمپٹنس کافی ہے ان میں, ان کے اندر کوئی ایکسپرٹیز زیادہ نہیں ہے. شہباز از ناٹ اے پولیٹیشین. انفارچونیٹلی نواز پولیٹیشین تو تھا, مگر وہ آپ کو پتہ ہے وہ کبھی کبھی آنکھیں نکال لیتا تھا. تو اس لیے آئی تھنک آن بیلنس ہمیں یہی زیادہ سوٹ کرتا ہے. البتہ ان کے اوپر پریشر رکھنا چاہیے. تو یہ لوگ بول رہے ہیں, اچھا, تھوڑا سا یہ انسرٹنٹی ہو, اچھی بات ہے. کسی اشارے پہ تو نہیں بول رہی ہے MQM؟ نہیں, وہ ہوتا ہی ہے کہ ایک بولتا ہے, اچھا, تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی اس کے اوپر رسپانس نہیں آتا کہ مت کرے, یہ نہیں آتا. اچھا, ایک اور شروع ہو جاتا ہے, پھر ایک اور شروع ہو جاتا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ چپ کر کے سن رہی ہے. یاد ہوتا نا کہ یہ اٹیک آتی تو وہ فوراً بس کرو, اسٹاپ اٹ, ہماری گورنمنٹ ہے. یہ تو نہیں کرتے. تو یہ پالیٹکس میں یہ چلتا ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی یہ نہیں چاہتی کہ کسی طریقے کے ساتھ کھلی چھٹی مل جائے کسی کو. تو اپنی گورنمنٹ کو انڈر پریشر رکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی جب ہم کچھ کہتے ہیں تو کیا کریں نا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کولیشن پارٹنرز جو ہیں وہ کبھی ادھر کوئی ادھر, کبھی ان کو کنٹرول میں نہیں رکھا ہوا انہوں نے. اور کنٹرول میں رکھنا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے, کھلاؤ پلاؤ, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. بانٹو پاور کو, پاور بانٹنی پڑتی ہے, آفس بانٹنا پڑتا ہے. اب MQM کیا کہہ رہا ہے, جب سے پتہ چلا کہ سندھ گورنر جو ہے اس کے اوپر تو سوچ پچار ہو رہی ہے کہ جی اس کو چینج کیا جائے, تو اس کو تو سپورٹ MQM کا تھا. تو اب وہ انہوں نے کہا جی ایک گولی ایسی بھی چلا دی ہے, تھوڑی جی شور پائیے, نہیں تو یہ تو شاید کر ہی دے, تھوڑا کھڑے ہونا پڑے گا. اسی طریقے سے مولانا جو ہے انہوں نے سوچا کہ وہ اچھا موقع تھا 26 امینڈمنٹ کہ چلو یہاں کوئی لین دین ہو جائے. اور ابھی بھی وہ دھمکی تو یہی دے رہے ہیں نا کہ ہم لانگ مارچ کر دیں گے, بالکل اسلام آباد آئیں گے. ہاں, تو اور پھر اب جا کے گورنمنٹ کو ہوش آئی ہے. اس وقت تو فوری طور پہ اگری کر گیا. ہاں, اور اب جب وہ وقت آ گیا تو ادھر سے ہے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ. اچھا, زرداری صاحب اس کو نہیں سائن کرنا آپ نے, یہ تو ہمارے گلے پڑ جائے گا FATF اور یہ اور وہ. اور آپ کو پتہ ہے میں نے یہاں اس کا ذکر کر دیا تھا کہ زرداری صاحب کیوں لیٹ گئے ہیں, تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئے ہیں. وہ اسی لیے بیکاز وہ اوپر سے آیا تھا کہ یار ٹھہر جاؤ, کیا آپ لوگوں نے جا کے اگری کر لیا. تو بات یہ ہے کہ جب وہ اگری کر رہے تھے اس وقت اسٹیبلشمنٹ چپ تھی کہ پہلے کران تو صحیح ہے 26 یہ ہو جائے تو بائے. پھر انہوں نے اب ان کو کہا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, انہوں نے کہا سر ان کو کی کر دے, اور 26 جو انہوں پاس کرانا سی تو پھر ایک کنسیشن دینی سی, ایویں تھی کنسیشن دیتی, نہیں اس وقت چپ تھے. کرو کرو کرو, اس وقت تو نہیں کسی نے کہا. اب جب ہو گیا 26 تو اب جا گئے اس کے اوپر کہ نہیں یہ نہیں کرنا اس کو. اب یہی ہوگا, پہلے یہ گورنمنٹ نے کہا کہ اچھا جی ایک جوائنٹ سیشن کر لیتے ہیں, اور مولانا کو جا کے ٹھنڈا کیا کہ فکر نہ کرے پاس کرا دیتے ہیں. انہوں نے جب یہ کہا تو ادھر سے پھر آ گئے, اوے ایک ہی کرتے پہ ہو, سر اسٹاپ اٹ, یہ ان دس فارم یہ بل نہیں جائے گا.
آپ امینڈمنٹ کرائیں اس کے اندر, کوئی کمپرومائز کریں, ہمیں دکھائیں, تاکہ ہم نے جا کے آگے باتیں کرنی ہے نا, کہ سارا پریشر سے ان کے اوپر آتا ہے. گورنمنٹ کو کوئی کچھ نہیں کہتا, اور سارے سب کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ از دا ریئل پاور. تو سارے جو ایمبیسڈرز ہیں وغیرہ وغیرہ سارے ادھر پہنچ جاتے ہیں, جو بھی فارن وزٹر آتا ہے, جرنیل آتا ہے, جو بھی آتا ہے وہ سارے ادھر پہنچ جاتے ہیں. انہیں پتا کہ پرائم منسٹر کے پاس تو کوئی پاور نہیں ہے, جہاں پاور ہے وہیں وہ جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. آئی ڈو ناٹ تھنک کہ دیر از اینی تھریٹ ٹو دس گورنمنٹ. البتہ میں نے پہلے بھی کہا ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں, اس گورنمنٹ کی کارکردگی آن پولیٹیکل میٹرز از ویک. ان کے جو الائز ہیں وہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں اتنا بڑا جو کہ کاؤنٹر کیا 26 نومبر. ہاں, وہ مطلب ٹھیک ہے, انٹیریئر منسٹر تو از اے سویلین, بٹ اٹس پارٹ دیٹس دی اسٹیبلشمنٹ. تو انہوں نے کیا کیا, واٹ ڈڈ دے ڈو ایکسیپٹ کہ جی عطا تار نے آ کے ایک دو پریس کانفرنسز کر دی, اور پرائم منسٹر نے جناب ادھر سے اوپر سے پہاڑ کے اوپر سے کھڑے ہو کے کوئی کنڈیم کرتا ہوں میں, یہ کرتا ہوں, ایسے تو نہیں. تو مطلب ہے کہ the politics of this hybrid government is very weak as far as coalition friends are concerned. ان کو چاہیے تھا اس وقت جب یہ بننے جا رہی تھی کہ پی 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 کو آن بورڈ رکھتے. انہوں نے نہیں رکھا ہے, چلو نہیں آتے تو نہ آنا, سے اپنے بندے نہ پڑھ لینے ہیں. شارٹ سائٹڈنس. اور وہ بھی یہ کہ شارٹ سائٹڈنس یہ ہے کہ جو کریٹیکل لوگ تھے جو الیکٹ نہیں ہوئے مگر ان کو جگہ ملنی چاہیے تھی, بوتھ فار ریزنز آف کمپیٹنس اینڈ آلسو حق, خرم دستگیر, رانا ثناءاللہ, ٹھیک, ایسے لوگ بھی تو ہیں. There are so many of these who are good solid people جن کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے تھا, اور کیوں نہیں کیا, یہ بھی تو پوچھے نا, کیوں نہیں کیا ان کو. وہ تو نواز شریف صاحب کے جو ساتھی سمجھے جاتے ہیں ان کو سائڈ کیا گیا. اچھا, اسی لیے تو رونا ہے ان دونوں کا. پہلے رانا صاحب روتے رہے ہیں, اب وہ اکوموڈیٹ ہو گئے ہیں تھوڑے بہت, مگر ابھی بھی وہ بڑا تنقیدی جائزہ لے رہے ہیں. اور ادھر سے خرم صاحب بھی اب سوچا کہ بہت ہو گیا اور میں بھی بول رہا ہوں. جاوید لطیف صاحب بھی اس طرح سے نہیں. جاوید لطیف صاحب تو خیر, یا وہ ان کو تھوڑا سا کیا بھی نہیں بھی کیا, وہ ذرا منہ پھاٹے گئے نا تو کھری کھری گل کر دینے تو تکلیف ہوتی ہے. مگر اب پیپل لائک خرم, کمپیٹنٹ پیپل, کامرس منسٹر رہے ہیں, پڑھا لکھا آدمی ہے, ایسے لوگ ہونے چاہیے آپ کی کابینہ میں. کانفیڈنس بلڈنگ بڑی ہوتی ہے. ان کی ملاقات بھی ایک سال سے نہیں ہو پائی, کون روکتا ہوگا. وہ یہی ہے نا کہ بات یہ ہے کہ جب یہ الیکشن ہوئی تو خرم ہار گئے, بڑے اور لوگ بھی ہارے تھے, وہ جیت گئے. تو کچھ لوگوں کا یہ رونا دھونا تھا کہ یار اسی کیوں نہیں جیتے, پھر اگر باقی جیت سکتے سو تو ایسے بھی جیت سکتے سو. تو خیر, تو اس کے بعد پھر جو لوگ نہیں جیتے ان کو پھر بھی اکوموڈیٹ کر لیا گیا, تو ان کو نہیں کیا. تو اب وہ اکوموڈیٹ وہ اسی صورت میں ہوتے نا کہ شہباز صاحب نے تو نہیں کرنا تھا, تو نواز صاحب کو چاہیے تھا نا کہ ان کو ملتے, ان کو تسلی دیتے, اور پھر شہباز کو کہا کہ ان کو اکوموڈیٹ کرتے. ہی از اے ویری کمپیٹنٹ مین, you know, purely on the basis of competence and loyalty to Nawaz Sharif. His family for 20-30 years has been loyal to Nawaz Sharif. So وہ تو نہیں کیا. خواجہ آصف کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے ہر دفعہ, خرم دستگیر کو نہیں کیا. خواجہ صاحب کی کوئی سوائے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اسپیچز کرنا اور اڑا کے رکھ دینا لوگوں کو اور انٹرویوز دینا, وہ ٹھیک ہے, پر خواجہ صاحب ابھی ڈیفینس منسٹری میں اسی لیے ڈال دیا نا, there is nothing to do there. وہاں تو صرف بس وہ تو سیکرٹری بھیج دیتا ہے, اور گھگی مار دے ہوتی ہے, وہ گھگی مار دیتے. میرا پڑھتے بھی کوئی نہیں ہونے کہ پڑھ کے میں کی کراں گا, اگر میں کوئی غلط چیز لکھتی تو ہے نا گڑبڑ نہ ہو جائے. تو ادھر وہ تو خرم از اے کمپیٹنٹ مین, پڑھا لکھا آدمی ہے, کمپیٹنٹ آدمی ہے, ایفیشینٹ آدمی ہے. ہی رین دا کامرس منسٹری بیوٹیفلی ڈیورنگ نواز شریف ٹائم, اینڈ ان کے زمانے میں بالکل انڈیا کے ساتھ تجارت کا بہت بڑا ایک معاہدہ ہونے جا رہا تھا before the Nawaz Sharif government was dismissed, and Khurram was partly responsible for that. آج کل بھی بڑے زبردست مضمون لکھ رہے ہیں اخباروں میں, ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے تھا. نہیں کریں گے تو پھر رونا دھونا تو ہوگا نا, دکھ تو ہوگا نا کہ 20 سال آپ کے ساتھ رہے ہیں on competence and on winning. تو آپ ایک آسی ہار گئے تو سانو بھول گئے, تو یہ کوئی طریقہ تو نہیں. گھاٹے کا سودا ایک طرح سے خرم دستگیر صاحب نے کیا نا کہ آواز ملائی نواز شریف صاحب کے, لیکن اس موقع پر جب وہ شکوہ کرتے ہوئے سنائی دی ہیں تو لوگ اسے یہ تعبیر کر رہے ہیں کہ کیبنٹ میں ایک ایکسٹینشن ہونے جا رہی ہے, انکلوژن ہونے جا رہی ہے, 10 نئے لوگ آئیں گے. تو خرم دستگیر صاحب شاید اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ آپ کا تجزیہ صحیح ہے, اور صحیح ہے اس لیے کہ سیاسی طور پہ یہ کرنا چاہیے. اچھا, دیکھیں نا, ان کی بات نہیں سنی گئی. اب ایک موقع آیا ہے جہاں کے فیصلہ ہوا کہ کچھ تبدیلی کرنی ہے کیبنٹ کے اندر, بڑے لوگ اور لوگوں کو لانا ہے, کچھ لوگ شاید نہ واپس نہ ریٹین کر سکیں. تو اس وقت صحیح ہوتا ہے نا, اگر آپ کو لیڈر ملنے سے انکار کر رہا ہے تو پھر آپ میڈیا کے ذریعے پیغام بھجوا دیں نا
تو وہ خرم کر رہے ہیں کہ اچھا پھر ٹھیک ہے پھر. اور آپ نے دیکھا اور بھی لوگ کر رہے ہیں, مشاہد حسین صاحب لگے ہوئے ہیں, ڈاکٹر کرمانی لگے ہوئے ہیں, اور ادھر ایکس گورنر سندھ وہ بھی لگے ہوئے ہیں, محمد زبیر صاحب بھی, وہ تو پیغام رساں بھی رہتے ہیں. ہاں, تو they are all, my sense is that they are seeking positions, they are being ignored and they are trying to send a message کہ بھئی ہم بھی تاریخ راہوں میں ہیں, ساڑھا بھی خیال کرو, نہیں تو پھر ٹھیک ہے اسی بیٹھے بولیں گے پھر. اور وہ یاد نون لیگ کو یہی کرا رہے ہیں کہ آپ کی اسٹریٹجی بیہائنڈ دا ٹائمز ہے, یعنی آپ نہ سوشل میڈیا کے امپورٹنس کو سمجھ رہے ہیں. ڈیسک ٹاپ پارٹی ہے یہ, جو آج کل کی جنریشن ہے وہ تو شاید لیپ ٹاپ بھی اس نے استعمال نہیں کیا, وہ ڈائریکٹ موبائل فون پہ آئی ہے. تو وہ پارٹی کے بیانیے کی بھی بات کرتے ہیں کہ اگر ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہم اپنائیں گے تو ہمیں حکومت کی قربانی دینی پڑے گی. یعنی ان وے وہ جو پارٹی کا بیانیہ ہے اس کے بارے میں بھی سچ بول رہے ہیں, حقیقت بتا رہے ہیں. تو صرف صاحب کیا نواز شریف صاحب نے ارادتاً اجتناب برتا ہوا ہے کہ وہ اپنے لائل جو بھی ان کے ساتھ ہیں وفادار, ان سے ملنے سے بھی اجتناب کرتے ہیں اور پارٹی کی پالیسی کے اوپر بھی کوئی تبصرہ نہیں کرتے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میاں صاحب کے بارے میں جو لوگوں کا فیلنگ ہے, زرداری صاحب اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, جی کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں ان کے لیے, اور پھر توقع بھی کرتے ہیں کہ وہ بھی کھلائیں گے پلائیں گے اور کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے, میاں صاحب کے بارے میں جو ٹریک ریکارڈ ہے, میں ٹریک ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. میاں صاحب جب انڈر پریشر آتے ہیں تو اپنے لوگوں کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. یہ جہاں میں جاتا ہوں لوگ مجھے یہی کہتے ہیں, خواہ وہ سعد رفیق ہو, خواہ وہ پرویز رشید ہو, خواہ وہ ہمارے اور بھی لوگ تھے جن کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اسٹیبلشمنٹ نے رحیل شریف کے زمانے میں اور پھر باجوہ صاحب کے زمانے میں, اور پھر ان کو ہٹا دیا گیا. اور پھر سوائے پرویز رشید کے اور میرا خیال ہے جو ابھی بھی ساتھ ہیں ان کے, اور وہ اس لیے کہ پرویز رشید صاحب نے مانگا کبھی کچھ نہیں, تو اس لیے میاں صاحب بڑے کمفرٹیبل ہیں ان کے ساتھ. تو ہی از اویلیبل ایٹ آل ٹائمز ایز اے سورس آف کمفرٹ اینڈ کامراڈری. انہوں نے کبھی نہیں کہا مجھے یہ بنائے مجھے یہ دیں, مگر باقی لوگ تو کہتے ہیں نا مجھے یہ بنائیں مجھے وہ دیں مجھے یہ دیں. تو پھر میرا خیال ہے میاں صاحب یا شرمندگی سے یا انڈر پریشر وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اب زرداری صاحب ایسے نہیں کرتے, خان صاحب کرتے تھے جی, وہ بھی ٹھیک ہے. پھر اللہ حافظ اللہ حافظ. اسپیشلی جب اسٹیبلشمنٹ کسی کے اوپر ایشو بنا لے نا, تو پھر یا تو میاں صاحب کا اپنا کوئی ایشو ہو تو پھر تو میاں صاحب اڑ جاتے ہیں. اچھا, وہ فارن پالیسی کا ایشو ہو یا ان کی جو آئیڈیالوجی ہے یا وہ جو سوچ ہے, مگر اگر ان کے کسی ساتھی کے اوپر کوئی الزام لگاتا ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آتا ہے تو میرا خیال ہے میاں صاحب بڑی جلدی سیکریفائس کر دیتے ہیں بندے کو. جیسے طارق فاطمی صاحب کو کیا, طارق فاطمی صاحب کو بعد میں اکوموڈیٹ کر لیا نا. مشاہد اللہ صاحب کی میں نے نام لینا تھا, وہ وفات پا گئے, ان کے لیے بھی نہیں کھڑے ہوئے میاں صاحب, حالانکہ بڑے لائل تھے. تو اگر کیا ہوا اس کے ساتھ, اگر کھڑے ہو جاتے تو کیا ہوتا, نہیں کھڑے ہوئے تو نکال دیے گئے نا. پھر بھی کہ جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں وہ اگر آپ ان کے نیچے بیٹھ جائیں تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں آپ کو, وہ اس کو کمزوری کا سمجھتے ہیں اور پھر وہ اور آگے بڑھتے ہیں. تو اگر میاں صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے تو پھر شاید صورتحال فرق ہوتی. مگر تو یہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے. اب میں آج یہ کہہ رہا ہوں بیکاز مجھ کو آپ نے سوال کھڑا کر دیا. میاں صاحب کو اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے لائلٹی ہونی چاہیے تو پھر ان ریٹرن بھی لائلٹی دینی پڑتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ ایک طرف سے لائلٹی ہو, اور وہ بھی کہ ایک بندہ ہے اس نے آپ کے لیے داؤ پہ لگایا, داؤ پہ اپنے آپ کو لگایا, اور آپ اس کے لیے کھڑے نہیں ہوئے جب اس کے اوپر پریشر آیا. اس نے اپنے لیے تو نہیں کیا. ان سب لوگوں نے میاں صاحب کو سپورٹ کیا آن ہز پوزیشن, آن ہز پالیسی. اور جب ان کے اوپر اٹیک آیا وہ ایکچولی اٹیک میاں صاحب پہ تھی, مگر ان کے لوگوں کے اوپر آئی جو کہ ان کی پالیسی کو آگے بڑھا رہے تھے. تو میاں صاحب نے ان کو سب ڈیفینڈ نہیں کیا, اور چلو جی ٹھیک ہے پھر فارغ ہو جاؤ. اسی طریقے کے ساتھ وہ زاہد حامد صاحب
کو بھی ایک دفعہ منسٹری سے نکال دیا. ملاؤں کی طرف سے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پریشر تھا کہ اس کو لا منسٹر نہیں رکھنا. تو اب یہ چیزیں جو ہے نا دے اسٹے. اینڈ سو آئی تھنک, اور شہباز صاحب تو کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں ایسے, وہ تو کھڑے ہی نہیں ہوتے کسی واسطے. وہ تو forget it, وہ تو پیورلی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے. میرے کتنے فائدے کی بات ہے یا نہیں فائدے کی بات, کوئی لائلٹی یا ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے شہباز صاحب کے ایکویشن میں. کہ ان کا تو یہ ہے کہ میرا کی فائدہ ہے, بس نہیں ہے تو نہ سے. چلیں, اس کا آئیڈیا ہوتا ہے حمزہ شہباز صاحب کو دیکھ کے. ہاں نہیں, اب وہ حمزہ کے لیے بھی انہوں نے بڑی لڑائی کی, مگر بات یہ ہے کہ کتنے لوگوں کے لیے وہ اپنی فیملی کے لیے کریں گے. پھر وہ ایک تاثر بھی آ جاتا نا کہ یہ تو ساری پارٹی لمیٹڈ گورنمنٹ. وہی نا, تنقید بڑی ہو رہی تھی نا. تو یہ میں سمجھتا ہوں میاں صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے, بڑے میاں صاحب نے, کہ اب اگر مریم کو پش کر رہا ہے تو آپ ہی پیچھے ہٹ جاؤ. شاید یہ بھی امپریشن ہے کہ انہیں پتا ہے کہ وہ لاسٹ اننگز اب اس شہباز صاحب یا ان کی بھی سب کو پتا ہے کہ اب دیکھیں نا, میاں صاحب ول بی بائی دا نائٹ ٹائم دا نیکسٹ الیکشن کمز اراؤنڈ, میاں صاحب ول بی 80. سو I mean, you know, ایج فیکٹر کے علاوہ بھی it's hard work being prime minister. اب دیکھ نہیں رہے کہ شہباز شریف صاحب he's 70 and he's running around like a 40-year-old. تو you have to be fit. And he's, despite his back problem, bhag daad ye wo, he's on the job, which he loves doing. Yes, he's good at it. What he's not good at is political reconciliation, compromise, and so on. Bahral, I think government is not in danger. But government کی کارکردگی on political front, I think the establishment wants to pressurize this government کہ وہاں بھی دیکھیں, وہ سارا ہمارے پہ آ رہا ہے کہ اس کو ٹھیک کریں. تو میرا خیال ہے یہ جو کابینہ میں تبدیلی آنے جا رہی ہے, یہ پیپلز پارٹی, میں سمجھتا ہوں ان کو پیپلز پارٹی کو بالکل آدھی کیبنٹ ہی پیپلز پارٹی کی ہونی چاہیے, اور پیپلز پارٹی کو وہ سینسٹیو پوزیشنز دے جہاں یہ پولیٹیکل نیگوسیشنز وغیرہ ہوتی ہیں. زرداری صاحب از گڈ ایٹ اٹ. And they have some very good people who are good at this. لیکن سر صاحب, پیپلز پارٹی کے پیش نظر کچھ تو ایسا ہوگا کہ وہ ابھی تک دامن بچا رہی ہے اور کیبنٹ میں بھی نہیں آ رہی, اور بیرسٹر سیف یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب بلاول کو شیروانی پہنانے کے چکر میں اور شہباز شریف صاحب کو ہٹانے کے چکر میں. پھر ابھی 26 دسمبر کو پیپلز پارٹی کچھ فیصلہ بھی کرنے جا رہی ہے جس کا اعلان 27 دسمبر کو ہوگا کہ حکومت کے ساتھ مزید چلنا ہے یا نہیں. تو پیپلز پارٹی کچھ تو سوچ کے اپنا دامن بچا رہے ہیں نا. چلنا تو ہے, ساتھ چلنا ہے, ایبسولوٹلی چلنا ہے, کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ مگر اس پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے کوئی دھمکیاں تو دینی پڑتی ہیں نا. اچھا ٹھیک, کچھ تھوڑا بہت کان کھینچنا پڑتا ہے, کان کھینچنا, دھمکی دینا, رس جانا, مناؤ آ کے ہمیں, یہ سارا گیم چلتی ہے پالیٹکس میں. تو یہ ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. مگر یہ ہے کہ آبویسلی پریشر اب ہے شہباز صاحب کے اوپر کہ پیپلز پارٹی کو اکوموڈیٹ کرو یار. اچھا, اب پرابلم وہاں کیا آ رہی ہے, ان کی جو اکوموڈیشن ہے وہ بیسکلی دو قسم کی اکوموڈیشن وہ چاہتے ہیں. ایک تو وہ پنجاب میں چاہتے ہیں اکوموڈیشن, وہ مریم نہیں مان رہی. اب مریم شہباز کی بات بھی نہیں مان رہی. اچھا, مریم کو پروٹیکشن ہے میاں بڑے میاں دی. ٹھیک, مریم نے کہا میں نے تو ایفیشینٹ ایڈمنسٹریشن چلانی ہے, میں نے سفارشیں نہیں لینی, میں نے یہ اس قسم کی چیزیں نہیں کرنی. اچھا, وہ ان کا ایک ماڈل ہے کہ آئی وانٹ ٹو بی اے گڈ گورنمنٹ. ٹھیک ہے نا, پڑھی لکھی لڑکی ہے, وہ سمجھتی ہے کہ گورنمنٹ از اباؤٹ ڈوئنگ تھنگس, کچھ عوام کے لیے کچھ کیا جائے, ناٹ جسٹ اباؤٹ گیٹنگ لونز اینڈ میکنگ منی اینڈ رائٹنگ آف لونز اینڈ سو آن. تو وہ اب ایک مگر اینڈ سو شی از ناٹ گیونگ الاؤنگ سفارش. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی ہمارے علاقے ہیں, ہم نے ووٹ لینا ہے وہاں, ہمیں وہاں کرنا پڑے گا جو نارملی سیاستدان کرتے ہیں. تھانے ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, پوسٹنگ ٹرانسفرز ان کے کنٹرول میں ہوتی ہیں, 4 پیسے بنانا بھی ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے آن پروجیکٹس. دس از پارٹ آف دا پالیٹکس آف. تو وہ نہیں ہو رہی, تو دے ویری اپسیٹ اوور دیٹ کہ ہماری بات بالکل ہی نہیں سنی جا رہی. تو وہ ان کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس فیڈرل گورنمنٹ آ جاؤ. وہ کہتے ہیں ایتھے کی پہ ہے. فیڈرل گورنمنٹ جانا, ووٹ تو نہیں بننے نا, وہاں تو گالی پڑ رہی ہے. ووٹ تو پڑنے ہیں گراؤنڈ پہ, ہمیں گراؤنڈ پہ چاہیے, اور وہ بھی پنجاب میں. ہاں, تو وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ شہباز صاحب کو چاہیے کہ بڑے میاں صاحب کو کہیں کہ مریم کو سمجھائیں کہ چھوٹی موٹی آپ کنسیشن کریں. پولیٹیکل فیڈرل گورنمنٹ ریکوائرز پی 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 سپورٹ, وہ اسپیشلی کیونکہ پی 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 ایک دو ایشوز ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے, اس کے اوپر بھی وہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے.
اچھا سو تھوڑا سا پی 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 کو بھی نرم کرنا ہے. اچھا مگر میں ایک بات بتاؤں آپ کو, پی 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 سندھ کے نیشنلسٹ ایشوز کے اوپر کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے, کمپرومائز نہیں کرے گی, کبھی نہیں کرے گی, جو مرضی کر لیں آپ. اچھا چاہے اسٹیبلشمنٹ کی ناراضی آ جائے, جی جو مرضی کر لیں. وہ زرداری صاحب کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو کیسے خوش کرنا ہے, وہ ادھر خوش کر دیتے ہیں, ادھر خوش کر دیتے ہیں, یہاں اڑ جاتے ہیں. تو مطلب ہے کہ دیٹس دا وے اٹ از. اوکے ٹھیک ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. جب یہ گورنمنٹ بن رہی تھی نا, جب یہ عمران خان کی چھٹی ہوئی, تو اب میں آپ کو ایک سمجھیں, آپ ایک آنکھوں دیکھا حال, اوکے ایز اے رنگ سائڈ اوکے سیٹ تھی میری. تو میاں صاحب جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے. اچھا زرداری صاحب کہہ رہے تھے نہیں گورنمنٹ لو گورنمنٹ لو. ہاں یہ بعد میں بتایا گیا کہ زرداری صاحب نے مجبور کیا تھا. تو میں رنگ سائڈ سیٹ تھی, مجھے سن رہا تھا ساری باتیں. اچھا میری چڑیا. اوکے. ہاں میں تو نہیں, میری چڑیا, یا کبھی کبھی میں اپنی چڑیا بن جاتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ اس میں زرداری صاحب کو میاں صاحب نے کہا کہ زرداری صاحب AIMF کا پروگرام جو ہے نا, یہ بڑا مسئلہ ہے, یہ بڑی نفرت ہوگی, کیسے چلائیں گے ہم, یہ ذمہ داری ہمیں نہیں لینی چاہیے. تو زرداری صاحب نے آگے سے جواب دیا, نہیں میرے پاس فارمولہ ہے, کوٹ ان کوٹ میں کہہ رہا ہوں, میرے پاس فارمولہ ہے, آپ فکر نہ کریں میاں صاحب, ہم چلا لیں گے سارے مل کے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, میرے پاس فارمولہ ہے اکانومی کو چلانے کا. کیا بات ہے. ہاں زرداری صاحب کو کیڑا فارمولہ سے چلانا تھا, بس زرداری انہوں نے نون اگے لا کے فارمولہ ہی سے اگے لگن گے. وہ پتر کو فارن منسٹر بناتا, اور بعد جناب آپ پریزیڈنٹ بن گئے, اور ان کی چاہیے ایک کیمیکل فارمولہ سی جڑا انہوں نے چلایا, ماسٹر فارمولہ. بہرحال آپ نے ہمارا فارمولہ تو آسان کر دیا کہ دسمبر میں کم از کم کچھ نہیں ہونے جا رہا. مولانا کے تحفظات دیے جائیں گے کہ تھوڑی بہت لچک دکھا کے 17 دسمبر کو پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن ہے, اور پیپلز پارٹی بھی کوئی بڑا اعلان دسمبر کے اینڈ پہ محترمہ بی بی شہید کی برسی کے موقع پر نہیں کرنے جا رہی. مطالبات کچھ مان لیے جائیں گے, کچھ منوا لیے جائیں گے, اسی طرح سیاست کا کھیل چلتا رہے گا. لیکن ایک تلوار جو لٹک رہی ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی جانب سے ایک بڑا اعلان, سول نافرمانی کی تحریک. اس کا کیا بنے گا بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. سیٹھی صاحب, سول نافرمانی کی تحریک کال اپنی جگہ برقرار ہے اور یوم شہداء کل پاکستان تحریک انصاف منانے جا رہی ہے 15 دسمبر 2024 دوپہر 1 بجے حیات آباد پشاور میں اس کا اعلان کیا گیا ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے شرائط نہیں رکھی, ہم نے مطالبات رکھے ہیں. یہ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جو مطالبات تھے وہ شرائط کیسے, فرق کیا ہے, کیا فرق ہے. دیکھیں پہلے تو کنڈیشنز رکھی تھی نا, پری کنڈیشنز کہ بات کرنی ہے تو یہ 2 چیزیں پہلے کنسیڈ کریں, پھر اگلی باتیں بعد میں ہوں گی. تو ادھر سے جواب یہ آیا تھا کہ مذاکرات جب کرتے ہیں تو کنڈیشنز نہیں رکھتے. کنڈیشنز تو فیصلہ ہوتا ہے مذاکرات کے ذریعے کہ آگے کیا ہوگا, یہ نہیں کہ یہ آپ پہلے کنسیڈ کریں پھر اگلی بات بعد میں کریں گے. تو میرا خیال ہے انہوں نے دیکھا کہ وہ کنڈیشنل اپروچ جو تھی وہ تو نہیں چل رہی, تو اس لیے اب اپنا بیانیہ بدل دیا ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ڈیمانڈز رکھیں گے. ہاں جی, ہمارے مطالبات ہیں, ہم نے شرائط نہیں رکھی. تو مطالبات تو ڈسکس ہوتے ہیں نا جی, مذاکرات ہوتے ہیں تو ڈسکس ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, مذاکرات ہوں گے تو مطالبات جو ہے نا وہ بھی ڈسکس ہوں گے, مگر کنڈیشنز تو ڈسکس ہی نہیں ہوتی نا, یہ فرق ہوتا ہے. تو اس کا مطلب اگر چینج کر لیا پی ٹی آئی نے تو حکومت آ جائے گی مذاکرات کے لیے. اچھا, اب یہ ہے کہ چینج تو کر لیا, مگر بات یہ ہے کہ کیا یہ عمران خان کی اپروول کے ساتھ ہوا ہے یا نہیں. آج کل تو یہ پرابلم چل رہا ہے نا کہ بیرسٹر صاحب جو بات کرتے ہیں وہ کیا ہے, خان صاحب اور بشرا بیگم وہ آن بورڈ ہیں کہ نہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ گنڈا پور صاحب ایک دن ایک بات کرتے ہیں, دوسرے دن بالکل 180 ڈگری ٹرن کر کے ابھی حال ہی میں ایک پھر اسپیچ وہ بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہوں اگلی بار ایسی بندوقہ لے کے آؤں گے. اچھا, تو یہ اب بات یہ ہے کہ یہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرتے ہیں, دوسری طرف عمران خان کو خوش کرتے ہیں. ایک اسپیچ کے اندر اسٹیبلشمنٹ دے سافٹ اور دوسری طرف عمران خان کے بیسس کے اوپر ہارڈ. تو یہ دس از پارٹ آف دا پالیٹکس. اچھا, اسی طریقے کے ساتھ یہ جو ساری گیم چل رہی ہے نا اس وقت کہ جی مذاکرات اور کنڈیشنل اور یہ وہ سارا, یہ بھی وہی ہے. اب اس میں تو اب کوئی شک نہیں ہے نا کہ خان صاحب نے کافی سخت زبان کی استعمال کی. یہ بیرسٹر صاحب وغیرہ کے آگے تسی تو جا کے لیٹ گئے ہو, تو میں تو کیسی لڑو, تسی لیٹ گئے ہو جا کے. تو ان کو چلو میں کوئی لفظ استعمال کروں گا تو آپ بیپ لگا دیں گے, دیا ان کو چلو, مگر ایکچولی وہ لفظ دوسرا ہی ہے جو دیا ہے ان کو. اچھا, تو بہرحال اب یہ آگے ہیں, اب یہ جناب ہو, اب پھر آ کے انہوں نے سافٹ
تو بات یہ ہے کہ ادھر سے خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ اسی تو گل ہی نہیں کرنی, انہوں نے اسی کی گل کرنی, ادھر رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں نہیں گل ہونی چاہیے. ہاں جی ٹھیک ہے نا, تو ادھر سے بھی دو چل رہی نا. یہ دس از ڈیلیبریٹ. یہ سیاستدان کوئی چیز دروازہ کوئی بند نہیں کرتے. اچھا, کبھی کھڑکی کھولتے ہیں, کبھی کھڑکی بند کر دیتے ہیں, کبھی دروازہ کھولتے ہیں, کبھی دروازہ بند کر دیتے ہیں. یہ دس از پالیٹکس. اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے اپنے آپشنز رکھنے کے لیے, تاکہ کھسل نہ ہو, کہیں سے تو کھسل جائیں, کبھی چیز کے اوپر اڑنا ہو تو وہاں اڑ جائیں, کبھی بیک ٹریک کرنا ہو, یو ٹرن کرنی ہو تو کوئی نہ کوئی سہارا تو ہونا چاہیے. سو دس از واٹس گوئنگ آن. تو یہ اس وقت کمزور ہیں. پی ٹی آئی از ان اے ویک وکٹ. گورنمنٹ از فیلنگ اسٹرانگ آفٹر دس. اب تو ویکنس کے اوپر پھر آپ کیا کریں گے؟ جو پہلا یو ٹرن تو ہو ہی گیا نا, فرام کنڈیشنز ٹو ڈیمانڈس. دوسرا یہ کہ اب بات کس سے کریں گے؟ کس سے کریں گے بات؟ اسٹیبلشمنٹ تو انہوں نے تو ان کے ساتھ بات کرنی نہیں ہے. جو بات کرنے والا ہے وہ ان کی طرف سے آئے گا محسن نقوی. اچھا, ہمیں لگا شہباز شریف صاحب سے ہوگی. شہباز شریف صاحب سے کوئی بات نہیں ہونی. ہاں, شہباز شریف صاحب از ناٹ انٹرسٹڈ. میں کہا جی محسن صاحب تسی اپنا کرو, جو کہو گے اسی کر لیں گے, تھی جا کے کرو. محسن صاحب پچھو پوچھتے رہے کی کرنا ہوگا جی, اینج کرنا, وہ اس طرح کر دیں نے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ابھی وقت لگے گا. لیکن کل سے پہلے کچھ کرنا ہوگا سیٹھی صاحب. میرا خیال ہے وہ پوسٹ پون کر دیں گے سول ڈس اوبیڈینس, اور ایکسکیوز دے دیں گے کہ یہ شہداء کا دن ہے, یہ ہے, وہ ہے, فلانا ہے, وغیرہ 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 کر کے کوئی نہ کوئی ایکسکیوز دے کے اس کو پھر اگلی کال دیں گے. اچھا, اور میرا خیال ہے کوئی چھوٹی موٹی کچھ یہ کر لیں, وہ کر لیں وغیرہ. بٹ آئی ڈونٹ تھنک دے ول بی سیریس اباؤٹ دس, بیکاز سول ڈس اوبیڈینس چلنا نہیں ہے. اس کے لیے کنڈیشنز نہیں پریویل کر رہے ہیں. کمزوری اتنی ہے ان کی پارٹی کے اندر کہ سول ڈس اوبیڈینس کیسے کریں گے. تو اس لیے چھوٹی موٹی سول ڈس اوبیڈینس تو ہو جاتی ہے نا, یہ بائیکاٹ یہ کر دو, وہ کر دو. بٹ آئی ڈونٹ تھنک دیر ول بی اینی میجر, اینڈ آئی تھنک دے ول بیک ٹریک. اوکے, یہ مشورہ بھی محمود اچکزئی صاحب نے دے دیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات میں طے ہونا چاہیے کہ حکومت کب ہٹے گی اگر مذاکرات ہوتے ہیں. محمود اچکزئی صاحب یہ سمجھا رہے ہیں کہ مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں 4 ماہ میں وہ انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں, 4 months only. سنیپ الیکشن مارچ 2026 کی بات ہو رہی ہے, یعنی پاکستان تحریک انصاف ایسے مطالبات رکھنے جا رہی ہے کہ یہ حکومت ہٹے اگر ان دنوں میں مذاکرات کی کوئی بات آگے بڑھتی ہے. دوسری طرف جو پی ٹی آئی کی قیادت مذاکرات کرے گی وہ جا کے اپروول تو عمران خان صاحب سے ہی لے گی نا. تو اور یہ ادھر جو ہے یہ اپروول اسٹیبلشمنٹ سے لیں گے. جی وہ تو ہاں, محسن صاحب تو ڈائریکٹ ہے نا. تو نہیں, اور پھر بھی محسن صاحب بھی کوئی فیصلہ نہیں کریں گے, وہ بھی پہلی رپورٹ تو شہباز شریف صاحب کو بتائیں گے نا تاکہ وہ آن بورڈ ہوں. پھر دونوں جا کے کہیں گے جی ہن دسو کی کرنا ہے. تو اب یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر کوئی بہت بڑی کرائسس پی ٹی آئی نہ کریٹ کر سکی تو کوئی پریشر نہیں ہوگا آن دی اسٹیبلشمنٹ کہ جو اسٹیٹس کو ہے اس کو چینج کیا جائے. اچھا, کوئی پریشر نہیں ہے. البتہ اگر پی ٹی آئی کوئی پریشر ماؤنٹ کر سکتی ہے, فار ایگزامپل ڈونلڈ ٹرمپ, وہ بھی وائلڈ کارڈ ہے نا اس وقت. سب سمجھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ابھی کوئی بیان آیا, ابھی کوئی آیا ٹویٹ آیا یا بیان آیا. اب سوال یہ ہے, اٹس ناٹ جسٹ اے ٹویٹ اور بیان, اٹس کہ ڈونلڈ ٹرمپ فالو اپ کیا کرے گا اور کیا وہ افیکٹو ہوگا کہ نہیں ہوگا. مگر وہ ہے تو صحیح ہوا میں گھوم رہا وہ سوال. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جب تک پی ٹی آئی کی پوزیشن اسٹرانگ نہیں ہوگی وہ ان کے جو ڈیمانڈز بھی ہیں نا اس کو بھی کوئی کنسیڈر نہیں کرے گا. بٹ لیٹس اسیوم فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہ گوئنگ فارورڈ امریکہ کی طرف سے, یورپین ملکوں کی طرف سے یہ آ جائے کہ یار وہ الیکشن کی طرف جائیں آپ. اب اکانومی اسٹیبل ہو گئی ہے, 1 سال اور جو چاہیے آپ کو, وہ 26 کی بات ہو رہی ہے. جی مارچ 2026. اچھا, تو اب یہ بتائیں جینیون الیکشن جو ہے تو 5 سال کے بعد ہونی تھی. وہ کب ہونی تھی؟ 2029. ٹھیک, 29 میں. تو یہ اب کہہ رہے ہیں 26 میں. جی, وہ اگر آگے سے آپ کو جواب ملتا ہے کہ 28 میں کر لیتے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ پھر 1 سال گزر جائے گا لڑائی جھگڑے ہوتے ہوئے, کم از کم 6 مہینے تو لگیں گے نا. ٹھیک ہے, تو آپ 26 میں, تو آپ 25 ختم ہو جائے گا تو 25 میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہوں گے کہ جی 26 میں ہونی ہے یا 29 میں ہونی ہے. تو پھر وہ 26 کے والے 27 پہ آ جائیں گے, وہ 28 پہ آ جائیں گے. اچا, پھر سال گزر جائے گا, پھر وہ کہیں گے چلو ان کرا لینے, وہ 28 تو سر پہ آ گیا ہوگا اور 27 اور 28 کے درمیان کہیں ہاسیا کھیڑیا ٹائم گزر جائے گا. تو وہ جو ہے گیم بھی چلانی ہے. ان دا مین وائل پریشر یہ ہوگا کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں, پارلیمنٹ کی بالادستی کریں, وہاں آ کے ساری ڈسکشن کریں. یہ جو ساری اس کے اوپر ڈیمانڈ ہوگا کاؤنٹر کہ عمران خان کو پارلیمنٹ میں لانا ہے ہم نے,
تو پہلے ان کو جیل سے نکالا ہے, پھر وہ الیکشن لڑیں گے, پھر الیکشن لڑ کے وہ جیتیں گے, پھر وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے, پھر اگلی الیکشن وہاں بیٹھ کے نیگوسیٹ کریں گے, اور پھر اگلی الیکشن ہوگی. اور ہم جب تک پارلیمنٹ میں بیٹھ کے خان صاحب ایز لیڈر آف دی اپوزیشن بیٹھ کے نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. ادھر سے یہ کہیں گے کہ وہ تیار ہے لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کے لیے, کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کا مطلب ہے آپ نے تسلیم کر لیا اس حکومت کی لیجٹمیسی. ایگزیکٹلی. تو دونوں طرف سے باتیں چلیں گی اور یہ باتیں چلتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو یہی راستہ اختیار کرنا چاہیے, کیونکہ اور کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا. اس کے علاوہ صرف ایک ہی اور راستہ ہے, اور وہ بہت ہی خطرناک راستہ ہے. یا تو یہ ہے کہ کسی قسم کی, اب میں لفظ بھی آج کل تو مشکل ہے یہ باتیں کرنا, بیپ شیپ لگ جاتی ہے, کوئی ایسے حالات ہو جائیں جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو جائے ٹو ہولڈ دی الیکشن, یا ایسے حالات ہو جائیں کہ پی ٹی آئی مجبور ہو جائے ٹو ایکسیپٹ what the establishment. یہ خان صاحب accepts what the establishment is saying. اب وہ I can't say کیسے حالات ہیں, because وہ تو میں سمجھتا ہوں ڈسکس کرنا بھی بڑا مشکل ہے. Privately one can discuss it but not publicly. کیا 5 سال ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کسی انیشیٹو سے بدل سکتا ہے؟ کوئی انویٹیشن آ جائے یا کوئی ٹویٹ آ جائے 5 سال پلٹ جائے؟ نہیں, میں نے کہا نا, مجھے نظر نہیں آتا کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا چاہیے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے, کیا چاہیے. You never know about the یہ ہو سکتا ہے وہ کہیں جی کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں. وہ دیکھیں نا ڈونلڈ ٹرمپ اب کیا کرنے جا رہا ہے. جی, یہ ایک نیا موضوع ہے, اس کے اوپر بھی ہم بات کر سکتے تو ہیں. کیا کرنے جا رہے ہیں, ہم اس پہ سسپینس رکھیں, ابھی بریک سے چلیں بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد لیٹس ڈسکس کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فارن پالیسی کے اندر پاکستان کا کیا رول ہو سکتا ہے, بالکل, اور کاؤنٹر کیا مانگ سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. یہ جو انکم ہے وہ اپنی تیاریوں میں تو مصروف ہیں, اور آپشنز بھی وہ بھانپ رہے ہیں کہ کیا اختیار کیا جا سکتا ہے, کیا پلان ہوگا. بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو دا شو. سر صاحب, باقی آپ صحیح کہہ رہے تھے کہ ان کے پلانس کیا ہیں, کیونکہ ان کے جو نمائندے ہیں انہوں نے جو مقرر کرنے ہیں اور مڈل ایسٹ کے لیے, انہوں نے بڑی بڑی ملاقاتیں شروع کر دی ادھر. تو کیا عزائم ہے ان کے, اور اس میں کون کون آ سکتا ہے؟ بڑا کلیئر ہے جی کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کیا ہوگی. اسرائیل نے اور امریکن ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن نے گراؤنڈ ورک تو تیار کر کے کھڑا کر دیا. اب مڈل ایسٹ از ان ٹرموائل, اور مڈل ایسٹ میں ایران کا پاور از ریٹریٹنگ, ٹھیک, اسرائیل اور امریکن پاور از انکریزنگ. یہ جو سارے لوگ شروع ہو گئے ہیں جانے, کہاں جا رہے ہیں, یہ بیسکلی سعودی عربیہ کو آن بورڈ لانا ہے, کو انگیج کر رہے ہیں, ساتھ ملاقات. اور دیکھیں جب یہ سارا جنگ شروع ہوئی جی تو اس وقت یو ای نے اسرائیل کو ڈپلومیٹک ریلیشنز ریسٹور ہو گئے تھے. یہ جو ابراہیم اکارڈز ہیں نا, جو کہ 2020 میں ہوئے, اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتا ہے بہت بڑا تیر مارا ہے اور اس کو نوبل پرائز ملنا چاہیے. وہ کیا تھا, انہوں نے کم از کم 4 ملکوں کو تیار کر لیا تھا ٹو ہیو ڈپلومیٹک ریلیشنز ود اسرائیل. اس میں یو اے ای واز دا فرسٹ, دیر واز 3 or 4 کنٹریز. سعودی عربیہ آن دا ورج تھا اچھا ٹو بیکم ریسٹور ڈپلومیٹک ریلیشنز, اور یہ حماس والا اور حزب اللہ والا معاملہ شروع ہو گیا اور رک گیا سب کچھ. اب وہ ان کو ایلیمینیٹ کر دیا ہے وہ پرابلم کو, اب واپس جا رہے ہیں سعودی عربیہ کو کہنے کہ لیٹس گیٹ آن ود اٹ. اور اب سعودی عربیہ جو ہے از ان ٹربل, بیکاز وہ جو جن کو یہ سپورٹ کر رہے تھے وہ تو اڑا دیے نا ان کو, تو اب سعودی عربیہ کیا کرے گا. تو اس لیے یہ پریشر پوائنٹس بلڈ ہونے شروع ہو گئے ہیں ایک طرف, کہ اب باقی جو اسرائیل کی ڈپلومیٹک ریکگنیشن کرا لی جائے. اب پاکستان کے اوپر بھی بڑا پریشر تھا, اب پھر سے پریشر بنے گا. اچھا آپ کو پتہ ہے یہ پریشر مشرف کے زمانے میں بھی ہوا, عمران خان کے زمانے میں بھی تھوڑا بہت آیا, مگر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ باقی ملک مسلم ممالک جو ہے وہ تو بڑے ریلیکسڈ ہیں اباؤٹ اسرائیل. ہمارے لیے بہت مشکل ہے تب کہ ہم اس طریقے سے ریکگنائز کریں یا ڈپلومیٹک ریلیشنز اسرائیل کے ساتھ کریں. مگر اب بات یہ ہے کہ کل کو سعودی عربیہ مان جاتا پھر کیا ہوگا. وہ آپ کو کہے گا کہ دیکھیں ہم اکیلے نہیں کر سکتے, ہمیں بھی پرابلم ہے, امہ کا معاملہ ہے, ظاہر ہے معاملہ ہے, آپ مہربانی کریں آپ بھی ہمارے ساتھ کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی کرتے ہیں. نہ آپ نہ ہم امریکن سپورٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے, اور اس لیے مہربانی کریں. تو اگر آپ کے اوپر امریکہ کا پریشر آیا کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز کریں, ریکگنائز نہ کریں, بٹ کچھ کاروائی تو آگے بڑھے, ریلیکس کریں نا ذرا, آگے بڑھے یہ کو تو, اور ادھر سعودی عربیہ کے اوپر ہوا تو پھر آپ کیا کریں گے. اور اگر ایسا پریشر آیا اور آپ نے وہ پریشر ریزسٹ کرنا ہے, جی, پھر آپ کیا کریں گے.
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اب کیا آگے لائن لینی ہے. بٹ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 چیزیں کرنی ہیں. ایک تو یہ کہ روس کے ساتھ یوکرین کے اندر جنگ کو ختم کرانا ہے. اوکے ٹھیک ہے, یہ وہ کرے گا. اس کے ساتھ اس کا نیٹو کنٹریز جو ہیں وہاں کوئی نہ کوئی پرابلمز رہیں گے ان کو. اچھا, کیونکہ یورپ از ناٹ ریڈی فار اٹ. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کرنا ہے یہ, سیز فائر کرانی ہے یا کچھ تو کرے گا نا, ٹو شو دیٹ آئی ایم اینٹی وار. دوسرا یہ ہے کہ سعودی عربیہ کو پریشر ہوگا ٹو اسٹارٹ ڈپلومیٹک ریلیشنس, اور میں سمجھتا ہوں پاکستان پہ بھی آئے گا کہ اگر سعودی عربیہ کرتا ہے تو آپ بھی کریں. سعودی عربیہ بھی ان کو کہے گا کہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. اور دونوں کے پاس بڑی لیوریج ہے آپ کے اوپر. سعودی پیسوں کے بغیر آپ چل نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی. اور امریکن ٹریڈ اینڈ ایڈ جو ہے, آئی ایم ایف وغیرہ, وہ سارا امریکہ ہے نا جی. ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, اے ڈی بی, سب امریکہ ہے. تو وہاں بھی ہم پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صورت میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے ان کو کہ یارو عمران خان بھی باہر کاٹ دو, اوکے, تو یہ کیا کریں گے؟ ہاں, پبلک سپورٹ بھی تو چاہیے ہوگی اس نیریٹو کے لیے. پبلک سپورٹ تو نہیں ملے گی, تو کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ امریکہ یہ سوچے کہ اس قسم کا نیریٹو اگر بلڈ کرنا ہے تو عمران از دا بیسٹ مین. اسرائیلی اخباروں میں ان کی حمایت میں مضمون چھپتے ہیں, اور کیونکہ عمران کے بڑے تعلقات ہیں برٹش جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, shall we put it like that. تو اور عمران خان جو کہتا ہے وہ پھر عوام مان جاتی. ایسے ہی ہے نا. وہ کل کو کہے گا کہ ڈپلومیٹک ریلیشن ہم نے کرنے ہیں اسرائیل کے ساتھ, کوئی سعودی عربیہ نے کر لیا, باقی مسلم ممالک نے کر لیا, اور انڈیا بڑے ایڈوانٹیج پہ ہے اور ہمیں بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہو رہا ہے. تو اس سے کیا حرج ہے؟ تو یہ سارے جو یوتھی ہیں سب تیار ہو جائیں گے, ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, ہمارے مفاد میں ہے, خان نے کہہ دیا. تو خان بہت سی چیزیں خراب بھی کر سکتا ہے, ٹھیک بھی کر سکتا ہے. تو یہ بھی امریکن فارن پالیسی ہو سکتا ہے, یہ چیزیں سوچنا شروع کر دیں, اختیار کریں, اور پریشر آنا شروع ہو جائے, اور پھر کریکس کو استعمال کیا جائے. تو آئی کانٹ سے ہاؤ اٹ ول پروسیڈ, بٹ لگتا مجھے ایسی ہے کہ ود ان اے ایئر اور 2 میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی مکمکہ کرنا پڑے گا. اور میرا تو یہی مطالعہ ہے, کہ مطالعہ کیا, میرا انالیسس یہ ہے کہ عمران خان کو آپ بٹن دبانے کے ساتھ فارغ نہیں کر سکتے. جتنی عوام اس کے ساتھ ہے, آپ عمران خان کو زیرو نہیں کر سکتے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے حق میں استعمال کر لیں. ہاں, آپ پھر کوئی انڈرسٹینڈنگ کریں جس کے ساتھ ملک کا فائدہ ہو جائے, سب لیٹس آل لیو ہیپیلی ایور آفٹر. ٹھیک ہے, یہ ڈیولپ کریں, یہی ایک رستہ ہے امن کے ساتھ. اچھا صرف صاحب, وقت مختصر ہے, جب آپ اتنی کثیر جہتی اور اتنی ڈیپ روٹڈ باتیں کر رہے ہیں, تو جو سوال ہے وہ زبیر صاحب کا پیرس ہے, اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں. آپ اس ملک کے سسٹم کو جتنا ماشاءاللہ سمجھتے ہیں, تو ان فیوچر آپ کا کوئی پلان ہے کوئی تھنک ٹینک بنانے کا؟ کائنڈلی اس پہ ذرا ضرور وضاحت کیجیے گا. آپ نے کوئی میری دکھتی ہوئی رگ کو پکڑ لیا ہے. بات یہ جی کہ بالکل ایک وقت تھا, میرا خیال ہے کوئی 10 سال پہلے, کہ میں اور میرے کچھ ساتھی دوست جو ہم خیال ہم سمجھتے تھے کہ یہ سارے تھنک ٹینکس ہیں سارے اسلام آباد میں ہیں, اور سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے تھنک ٹینکس. کوئی ایسا تھنک ٹینک نہیں ہے جو جینیونلی انڈیپینڈنٹ ہو اور ان پٹ دے, جو کہ تھنک ٹینک کا پرپز ہوتا ہے کہ تھنک ٹینکس انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کر کے اور کوئی ایسے سولوشنس اور پرابلمس کو ریزالو کرنے کے لیے کانفلکٹ ریزولوشن کو وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ ایسے کر لیں, ایسے کر لیں. یہاں کوئی انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک نہیں ہے پاکستان کے اندر, یا کسی سیاسی جماعت کا آئیڈیولوجیکل تھنک ٹینکس ہیں لائک جماعت اسلامی کے, یا آپ سیکیورٹی کے تھنک ٹینکس ہیں, سیکیورٹی کی ساری منوپلی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس, فارن آفس بھی اسٹیبلشمنٹ کا تھنک ٹینک ہے. تو کوئی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ نہیں ہے, اور وہی سم زیرو گیم کہ اگر ہمارا کوئی نقصان ہے تو اس کا بھی ہو جائے, اگر ہمارا کوئی فائدہ ہے تو اس کا نہ فائدہ ہو. مطلب اس قسم کی سم زیرو گیم جسے کہتے ہیں, کہ کوئی پلس چیز نہیں ہوتی, کوئی مائنس پلس چلتا رہتا ہے. تو بڑے دل کرتا تھا کہ ہم کوئی تھنک ٹینک بنائیں, مگر اس تھنک ٹینک میں اسی قسم کی سوچ تھی جو آپ ہم سے سنتے ہیں ابھی, جس سے ہم ہمیشہ یہ کہتے رہیں کہ وہ جو بڑا سا ہاتھی ہے کمرے کے اندر, اس کا بھی کچھ سوچا جائے. ہاتھی کو خود بھی سوچنا چاہیے اپنے بارے میں, اور سول سوسائٹی اور ریاست کے جو تعلقات ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کیسے ہونے چاہیے, کیسے نہیں ہونے چاہیے, بیکاز یہ بڑی مشکل
قسم کا یہ ملک ہے، کمپلیکس ملک ہے، اور اس کے لیے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کر کے سولوشنز ڈھونڈنی ہے، اور وہ سولوشنز میں کسی نہ کسی کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، کسی کو آگے بڑھانا پڑے گا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ یہ پرانے فارمولے نہیں چلیں گے، مگر اسی وجہ سے وہ تھنک ٹینک کے لیے وہ بات آگے نہیں بڑھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 طریقے ہیں فنڈنگ کے تھنک ٹینک کے، 3 طریقے ہیں دراصل۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ فورن فنڈنگ ہو جائے، فورن فنڈنگ ہوئی نہیں تو آپ فارغ ہو گئے، سب سے پہلے آپ کے اوپر لگے گا الزام کہ آپ کو روس دے رہا ہے، چین دے رہا ہے، یا CIA دے رہی ہے، تو آپ تو کمپرومائز ہو چکے ہیں پہلے دن سے۔ دوسری سورس ہے حکومت دیتی ہے تو وہ یہ چاہے گی کہ تھنک ٹینک جو ہے وہ حکومت کی پالیسیز کو سپورٹ کرے، وہ سارا وقت پاسبل نہیں ہے، تو وہ بھی آپ کو پیسے ویسے نہیں دیں گے تھنک ٹینک کے لیے، جو ٹرسٹ بنانا ہے یا جو سورسز آف فنڈنگ کرنی ہے وہ بھی نہیں ہوگی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی سرمایہ دار، پاکستان کے سرمایہ دار، وہ آپ کو انڈیپینڈنٹلی دے، جیسے ایک تھنک ٹینک بنایا ہے لمز، ایک یونیورسٹی بنا دی ہے سرمایہ داروں نے، اور وہ مینجمنٹ کے لیے ٹریننگ کرتی ہے آپ کے وہ لوگ جو آگے سرمایہ دار کارپوریٹ سیکٹر کے لیڈرز بنیں گے، تو وہ ایک فوکسڈ قسم کی چیز ہے۔ مگر فارن پالیسی، اسٹیٹ پالیسی، سوشل کانٹریکٹ، ایڈمنسٹریٹو ریفارمز، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی سیریس انڈیپینڈنٹ ڈسکشن نہیں ہے۔ آل ڈسکشنز آر ود ان دا فریم ورک آف واٹ دی اسٹیبلشمنٹ وانٹس اینڈ واٹ دا گورنمنٹ ڈزنٹ وانٹ۔ تو اس لیے یہ پاسبل نہیں رہا۔ ایک زمانے میں ڈسکشن ہوئی تھی اس کے اوپر، بٹ نو ون ان دس کنٹری از ریڈی ٹو فنڈ این انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک۔ یہ ہیں وہ مسائل جو رستے میں آئے۔ بہرحال ہمارے رستے میں وقت کی کمی آ گئی ہے، ورنہ ہنزا سے سلیم صاحب نے بہت انٹرسٹنگ کویسچن پوچھا تھا، اور اس کے علاوہ سیٹھ صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد فری ہینڈ کے ساتھ 5 ایسے کون سے کام کریں گے، یہ سوال علی کراچی سے جاننا چاہ رہے تھے، لیکن آنے والے شوز میں یہ سوال ضرور شامل کریں گے۔ یہ تو آپ کا جواب ڈٹرمن کرے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت ہے۔